ڈفرینٹ کرنٹ افیئرس کے پروگرامز میں بیٹھتے ہیں، ان کی سہولت کے لیے کچھ باتیں ان سے شیئر کر لی جائیں۔ آج کل جو ایران پر حملوں کے بعد کی صورتحال ایمرج ہوئی اور پھر جو یہ کانفلکٹ خطے کے دیگر ممالک میں پھیلا، اس کی وجہ سے پوری دنیا پریشان ہے، اور بلا شبہ پاکستان جغرافیائی لحاظ سے جہاں پہ اس وقت موجود ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے لیے بھی یہ بہت بڑا ایک چیلنج بھی ہے اور لمحہ فکریہ بھی ہے۔ اور اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب سے یہ تنازع شروع ہوا ہے، پاکستان نے بھرپور کوشش کی ہے کہ اس کا سفارتی طور پہ جو حل نکل سکتا ہے اس پہ بات کی جائے۔ ایران پہ جو بلا جواز حملے تھے ان کی بھی سب سے پہلے خطے کے ممالک میں پاکستان نے اس کی مذمت بھی کی، اور اس پہ وزارت خارجہ نے اور وزیر اعظم پاکستان نے اپنا موقف پیش کیا، پھر پارلیمان کو بھی اس کے بارے میں آگاہ کیا گیا۔ اسی طرح جب ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی شہادت ہوئی تو اس پہ بھی وزیر اعظم پاکستان نے اور وزارت خارجہ نے اپنا بیان جاری کیا، اور ہم ایرانی عوام کے دکھ پہ برابر کے شریک ہوئے۔ گاہے بگاہے بھی جو ڈیولپمنٹس ہوئیں جب یہ جنگ بڑھی، اور خلیجی جو ہمارے دوست ممالک ہیں جن میں متحدہ عرب امارات ہے، جن میں قطر ہے، بحرین ہے، عمان ہے، سعودی عربیہ ہے، لبنان ہے، اس کے بعد عرب ممالک کی فہرست میں آتے ہیں، ان پہ جو حملے ہوئے ان کو بھی ہم نے اسی نظر سے دیکھا۔ سیکیورٹی کونسل میں بھی یہی موقف پیش کیا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ جب بین الاقوامی معاملات ہوں تو جو موقف ہمارے میڈیا کے ذریعے سے جا رہا ہوتا ہے یا سوشل میڈیا کے ذریعے سے جا رہا ہوتا ہے، اس میں بھی ہمیں احتیاط کا دامن رکھنا ہوتا ہے۔ پاکستان ایک رسپانسبل سٹیٹ ہے، اور پاکستان ایک نیوکلیئر سٹیٹ ہے، اور اس خطے میں پاکستان کا ایک کلیدی کردار ہے۔ پاکستان کی ایک اپنی شناخت ہے، پاکستان کی دفاع کے لحاظ سے اور خارجہ پالیسی کے لحاظ سے ایک اپنا سٹانس ہے، اور ہمیں بحیثیت قوم کے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہمیں اپنے ویوز ایکسپریس کرتے ہوئے بھی آئین پاکستان کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے، اور جو بین الاقوامی سطح پہ پاکستان کی خارجہ پالیسی یا اس کی پوزیشننگ ہے اس کو بھی سامنے رکھنا ہے۔ یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ گزشتہ 2 ہفتوں میں یہ بات دیکھنے میں آئی ہے کہ ہم تبصرے کرتے ہوئے کئی دفعہ بہت غیر ضروری باتوں میں بھی الجھ رہے ہیں، اور جب اس طرح کی چیزیں سوشل میڈیا کے ذریعے یا الیکٹرانک میڈیا یا پرنٹ میڈیا کے ذریعے باقی دنیا تک پہنچتی ہیں تو ان دنوں میں کئی دفعہ سفارتی سطح پہ کسی نہ کسی بے چینی کا اظہار ہوا ہے کسی نہ کسی کارنر سے، کسی نہ کسی دوست ملک کی طرف سے، کہ یہ موقف جو ہے یہ پاکستان کا موقف ہے یا کوئی انڈیویجول موقف ہے۔ انڈیویجول موقف کو بھی کسی طرح سے سٹرکچر کیا گیا ہے، اور جب آئین پاکستان بنایا ہمارے فریمرز نے 1973 میں، تو آپ سب کو معلوم ہے کہ یہ کنسنسس ڈاکومنٹ تھا جس پہ تمام سیاسی زعماء کا اتفاق تھا، اور بڑی سوچ بچار کے بعد جو خاص طور پہ فنڈامنٹل رائٹس کا، بنیادی حقوق کا جو چیپٹر ہے اس پہ بہت زیادہ محنت کر کے تو اس کو فائنل شیپ دی گئی۔ آرٹیکل 19 جو ہے وہ ڈیل کرتا ہے فریڈم آف ایکسپریشن کے ساتھ، اور میں اپنی قوم کی سہولت کے لیے اور اپنے وہ ساتھی جو کہ پیشہ صحافت سے یا سیاست سے وابستہ ہیں، جو کسی نہ کسی حوالے سے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی پاکستان میں رہنے والے لوگوں سے اور پاکستان کے باہر بسنے والے لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں، ان کی سہولت کے لیے آج آپ سب کی توسط سے ایک دفعہ آرٹیکل 19 جو ہے آئین کا اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ آرٹیکل 19 کہتا ہے کہ ہر شہری کو فریڈم آف سپیچ، اظہار آزادی رائے کا حق ہے، اور اس کے اوپر پریس جو ہے وہ شامل ہے، لیکن اس پہ ساتھ ہی ریزنیبل ریسٹرکشنز بھی امپوز کی جائیں گی لاء کے ذریعے سے، اور وہ ریسٹرکشنز وہ کچھ اس کے اوپر پابندیاں ہیں یا کچھ اس کو سٹرکچر کر دیا گیا ہے، اور یہ ٹیکسٹ اوریجنل ٹیکسٹ ہے جو 1973 کے کانسٹیٹیوشن کا ٹیکسٹ ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جی آپ ضرور بات کریں، آپ کو اظہار آزادی رائے کا آپ کا حق، بنیادی حق ہے، لیکن آپ نے احتیاط کہاں پہ کرنی ہے کہ جہاں پہ اسلام کی بات ہو رہی ہو، دین کی، گلوری آف اسلام کی، انٹیگریٹی، سیکیورٹی اور ڈیفنس آف پاکستان، پاکستان کی سلامتی کی جہاں پہ بات ہو،
اور اینی پارٹ دیر آف ظاہر ہے اس کے مختلف صوبوں کے حوالے سے فرینڈلی ریلیشنز ود فارن سٹیٹس. جو دیگر ریاستیں ہیں دنیا میں بسنے والی پاکستان کے ان سے جو دوستانہ تعلقات ہیں وہ متاثر ہوتے ہوں، وہاں پہ بھی آپ نے بات نہیں کرنی، احتیاط کا دامن تھامنا ہے. پبلک آرڈر کی بات کی گئی ہے، امن عامہ کی بات ہو، ڈیسنسی اور موریلٹی کی بات کی گئی ہے. اخلاقیات کسی کے بارے میں بات کرتے ہوئے آپ اخلاقیات سے گری ہوئی بات نہیں کریں گے. اور ان ریلیشن ٹو کنٹیمپٹ آف کورٹ اور کمیشن آف افینس، یعنی کہ جو عدالت کی توہین بھی نہیں آپ فریڈم آف ایکسپریشن کے نام پہ کریں گے، اور کسی کو جرم کرنے پہ نہیں اکسائیں گے. تو یہ گائے بگائے آئین کو پڑھنے سے ایک طرح سے آپ دوبارہ وہ ساری چیزیں ریپیٹ کر لیتے ہیں. تو آج آپ سے بات کرنے کا بھی مقصد یہ تھا کہ حکومت کی پالیسی بڑی فیئر رہی ہے اور رہے گی بھی. صحافت کا پیشہ ایسا ہے، اور خاص طور پہ جو انفارمیشن کا فلو ہے جس طرح سے آج کل ہے، یہ ہر شخص کا حق ہے، پاکستان میں رہنے والے شخص کا، کہ اس تک ٹھیک انفارمیشن پہنچے، اور ہر شخص کا یہ بھی حق ہے کہ وہ اپنے دل کی بات جو ہے اس کا اظہار کر سکے. لیکن آئینی حدود و قیود کو بھی ہم نہیں چھوڑ سکتے. جب آپ چھوڑیں گے تو پھر اس پہ تنقید ہوتی ہے کہ جی یہ کیوں فوجداری مقدمہ درج کر دیا گیا، پروسیکیوشن شروع کر دی گئی ہے، دیکھیں جی اب عدالت میں معاملہ کیوں لے جایا گیا ہے، یہ زیادتی ہو رہی ہے. زیادتی صرف تب ہوتی ہے جب یہ ریڈ لائن جو آئین نے ڈرا کر دی ہے، جب ہم اس کو کراس کرتے ہیں. اور اس میں بڑی کلیئرٹی کے ساتھ موجودہ جو تناظر میں بات کر رہا تھا کہ جہاں تک پاکستان کی خارجہ پالیسی کا تعلق ہے اور اس کے تعلقات ہیں جو خلیجی ریاستوں کے ساتھ، تو ہمیں یہاں پہ بیٹھ کے آئین پاکستان بھی یہ اجازت نہیں دیتا کہ ہم یہ تبصرہ شروع کر دیں کہ پاکستان اگر ایران کے ساتھ ہے تو سعودی عرب کے ساتھ کیسے رہے گا، اگر سعودی عربیہ کے ساتھ ہے تو ایران کے ساتھ کیسے رہے گا، اگر متحدہ عرب امارات کے ساتھ ہے تو پھر ہم سعودی عرب کے ساتھ کیسے چلیں گے. یہ کام آپ ریاست پہ چھوڑ دیں، ریاست پہ اعتماد کریں. آپ کا آئین جو کہ بنیادی ڈاکومنٹ ہے، جو آپ کا کانٹریکٹ ہے ریاست کے ساتھ، جو کہ ریاست اور شہری کے درمیان ایک معاہدہ ہے کہ یہاں پہ زندگیاں کیسے گزارنی ہیں، وہ بھی آپ کو پابند کرتا ہے کہ اس طرح کی جو گفتگو ہے اور اس طرح کے جو تبصرے ہیں ان میں ہمیں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، اور وہ فریڈم آف ایکسپریشن میں نہیں آتے. تو اس کی وجہ سے اگر ایسی صورت میں ریاست اگر قانون کو حرکت میں لائے گی تو وہ بھی غیر ضروری سمجھا جائے اور کہا جائے کہ نہیں جی یہ اب زیادتی ہو رہی ہے. تو یہ چیزیں ہمیں بیٹھ کے بھی ڈسکس کرنی چاہیے، اور ہر پروفیشن کی بھی یہ بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے آپ کو کنڈکٹ کرے قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے، اور قانون کو کبھی بھی وائلیٹ نہیں کرنا چاہیے صرف اس لیے کہ کوئی ایک بات ہے جو آپ کے ذہن میں آئی ہوئی ہے کہ یہ بات میں نے کرنی ہی کرنی ہے. پاکستان